السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا میزبان رؤف احمد چدڑ آپ کو آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا جو حصہ ہے وہ ہے، ہم اس میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو سیٹرس کاشت کرنے ہیں اس کے لیے کیسی زمین ہونی چاہیے، اس کے لیے آب و ہوا کیسی ہونی چاہیے، اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، اور کامیاب باغبانوں نے کیا کن ہدایات پہ عمل کیا، اور ناکام جو ہوئے اس نے کیا کیا چیز مس کیا جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئے۔ تو ناظرین، اسی ٹاپک کے ساتھ اسی کا اگلا حصہ ہے جس میں ہم آپ کو یہ بھی آپ مکمل ہمارے یہ پروگرام دیکھیں گے، اور پچھلا سنیں گے اور یہ دیکھیں گے تو آپ یقیناً جان جائیں گے کہ وہ جو ناکام ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے، جو کامیاب ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے، انہوں نے کن چیزوں کا خیال رکھا ہوگا۔ تو ناظرین، وہ سب سے جو ضروری ہے مرحلہ زمین آب و ہوا کا تھا اور زمین کا تھا۔ تو ناظرین، آب و ہوا بھی مختلف قسم کی آب و ہوا، مختلف قسم کے سیٹرس کی اقسام برداشت کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم اگلے سیشن میں ہم پہنچے ہیں، جو سب سے ضروری ہے ہمارے جاننا وہ ہے سیٹرس کی اقسام۔ تو ناظرین، مختلف اقسام جو مختلف آب و ہوا میں برداشت کر سکتی ہیں ان کا متعلق ہم ذکر کریں گے، یعنی ہم ان کی اقسام کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ اچھے طریقے سے کامیابی سے ناظرین اپنے باغ کی کاشت کر سکیں، اور اگر آپ کو کوئی ناکامی ہو رہی ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس کو جو ہے ناکامی کی روک کر اس کو ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے جاننا ضروری ہے کہ سیٹرس کی اقسام وہ ہمارے علاقے کے لیے کون سی بہتر ہوگی۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو یہ سبھی کچھ ڈیٹیل سے بتا دیں گے کہ آپ کے علاقے میں کون سی بہتری رہے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم سنگترے کی اقسام میں سیڈ لیس کنو، کم بیج والا کنو۔ تو ناظرین، سیڈ لیس کنو اور کم بیج والا کنو اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی سیٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے 2 تا 3 بیج کے حامل کنو تیار کر لیا ہے، اور بہت ہی کم ایسے پودے ہیں جن میں بیجوں کی تعداد 5 تک ہے۔ انسٹیٹیوٹ نے پچھلے سال میں باغبانوں کو یہ پودا کافی تعداد میں دیے تاہم پھل کی کوالٹی بہتر بنا کر ہم مستقبل قریب میں نئی منڈیوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، انشاءاللہ یہ سیڈ لیس کنو ہے، جو کم بیج والا کنو ہے، یہ ناظرین ایکسپورٹ کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، اس کی مارکیٹ میں بہت مانگ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو انشاءاللہ جب ہمارے کسان اسی طرح محنت کر کے علم حاصل کر کے اچھی ورائٹیوں کو کاشت کریں گے تو ناظرین انشاءاللہ ضرور وہ بیماریوں سے پاک اور امپورٹ کوالٹی کا کنو تیار کر سکیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو برآمدات ہیں اس میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا ملک انشاءاللہ عز و جل وہ بہت آگے تک جائے گا۔ تو ناظرین، دوسری کی جو ہے قسم اس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے ناظرین ہنی مینڈرین۔ ناظرین، ہنی مینڈرین بہت اچھی مٹھاس رکھنے والا سنگترے کی قسم ہے۔ ناظرین، یعنی یہ بہت میٹھا ہے، یہ تسلسل کے ساتھ بار آور ہوتی ہے اور اس کا شمار اچھی پیداوار دینے والے سنگتروں میں ہوتا ہے۔ اس کا پھل سائز میں کنو سے ذرا چھوٹا مگر نہایت خوش ذائقہ اور رسدار ہے۔ اکتوبر اور نومبر کے آغاز میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ گرم علاقوں میں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہنی مینڈرین یہ جو گرم علاقوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے، جن کے علاقے یعنی گرم ہیں تو وہ ہنی مینڈرین کاشت کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کی ہے کہ یہ رسدار ہے، دوسرا یہ مٹھاس ہے، لیکن کنو سے تھوڑا اس میں سائز چھوٹا ہوتا ہے۔ ناظرین، تیسری جو ہماری قسم ہے سیٹرس کی اقسام کی وہ ہے ناظرین تیسری ہماری قسم ہے کیلمیٹینا، یعنی سنگترے کی یہ قسم کیلمیٹائن اور ہیملیٹن مالٹے کی باہمی اختلاط سے واضح وجود میں آئی۔ یہ قسم نہایت خوشبودار، جاذب نظر اور خوش ذائقہ ہے۔ اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ سرگودا جیسے گرم علاقے میں بھی اسے کامیابی سے کاشت کیا جا رہا ہے۔
ادارہ کی یہ اہم پیش رفت ہے کہ یہ بھی سیڈ لیس قسم ہے ناظرین، یہ بھی سیڈ لیس قسم ہے اور کھٹی روٹ سٹاک کے ساتھ اس کی اچھی مطابقت بہت اچھی ہے ناظرین۔ یعنی یہ روٹ سٹاک پودے کا سیٹرس کس کے متعلق بھی ہم آپ کو ایک پروگرام بنائیں گے، اس میں ہم آپ کو ایک مکمل پیوند کاری اور روٹ سٹاک کیا ہے اور اوپرا جو ہم چلتا ہے اسے شوٹ کہتے ہیں، شوٹ، اور شوٹ والا سسٹم کیا ہے، تو ناظرین اس کے متعلق آگے ہم ویڈیو بنائیں گے۔ یہ ہم بتا رہے تھے کلمیٹینا تو ناظرین مالٹے کی آگے اقسام ہیں، پہلے ہم سنگترے کی اقسام بتا رہے تھے ناظرین، اب ہم مالٹے کی اقسام بتا رہے ہیں۔ تو ناظرین مالٹے کی اقسام میں مالٹا گروپ میں سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بہت سی بہتر پیداوار کے حامل بغیر بیج والی اقسام متعارف کرا دی ہیں، جن میں مدرجہ ذیل اقسام نے اچھے نتائج دیے ہیں۔ مالٹے کی جو پہلی قسم ہے اس میں آتا ہے سیلسٹیانا، یعنی یہ بغیر بیج والی اقسام میں سے ایک ہے، جوس کی مقدار موسمی سے زیادہ ہے اور یہ اکتوبر کے آخر اور نومبر کے اول میں کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس قسم کے 40,000 سے بھی زیادہ پودے باغبانوں کو دے چکی ہے۔ سیلسٹیانا نے شمالی اور وسطی پنجاب میں اچھے نتائج دیے ہیں ناظرین، شمالی اور وسطی پنجاب میں سیلسٹیانا نے بہت اچھے نتائج دیے ہیں۔ مارش والی ناظرین، یہ مالٹے کی دوسری قسم ہے مارش والی، یہ بھی تقریباً بغیر بیج کی حامل پیداوار ہے، 500 سے 600 پھل فی پودا دینے والی نہایت خوش ذائقہ اور زیادہ جوس والی قسم ہے، زیادہ گرمی برداشت کرنے کی کافی صلاحیت رکھتی ہے اور تیزی سے مقبول عام ہو رہی ہے۔ شمالی، وسطی اور جنوبی پنجاب میں اسے نہایت کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے ناظرین۔ یہ شمالی اور وسطی اور جنوبی پنجاب، یعنی ناظرین یہ پورے پنجاب میں یہ اچھی طریقے سے کاشت ہو رہی ہے اور کامیابی سے کاشت کیا بھی جا سکتا ہے ناظرین۔ اس میں خصوصیت یہ کہ 500 سے 600 پھل دیتی ہے فی پودا اور خوش ذائقہ ہے اور جوس والی قسم ہے ناظرین۔ اور مالٹے کی اگلی قسم آ رہی ہے وہ ہے ٹراکو، یہ بھی نہایت خوش ذائقہ، بیرونی طور پر دلکش رنگت اور بغیر بیج والی قسم ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں یہ قسم اچھے معیار کا پھل اور بہتر پیداوار دیتی ہے۔ سرگودا میں کرائز ویسٹ رینج روٹ سٹاک پر اس کی بہتر پیداواری صلاحیت مشاہدے میں آئی ہے ناظرین۔ یہ ٹھنڈے علاقوں میں یہ اچھا معیار کا پھل دیتی ہے، لیکن گرم علاقے میں اگر کوئی ایسی قسم ٹراکو کو لگا لے گا تو ناظرین وہ ہمیشہ یقیناً لاس میں جائے گا، کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے کی اقسام ہے۔ اور پہلے ہم بتا چکے ہیں، اس سے جو پہلے تھی وہ تھی مارش والی ناظرین۔ یہ تقریباً پورے مکمل پنجاب میں کسی بھی علاقے میں کاشت کر سکتے ہیں، یہ بہترین پیداوار دے گی ناظرین۔ اگلی ہماری قسم ہے مالٹے کی، وہ ہے نیو لینا ناظرین۔ نیو لینا اور نیجرکے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ناظرین۔ نیو لینا نیجرکے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کوئی بیج نہیں ہوتا ہے، اس کے پچھلے حصے کی طرف چھوٹی سی ناف ہوتی ہے اور آسانی سے اس کو چھیلا جا سکتا ہے۔ گرم علاقے میں یہ کاشت نہیں کی جا سکتی، جبکہ ٹھنڈے علاقوں میں اس کو کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ سطح سمندر سے زیادہ بلندی والے صوبے ہیں پنجاب کے علاقوں میں اس کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے ناظرین۔ یہ ٹھنڈے علاقے کی ہے جو اقسام ہے نیو لینا، اور ناظرین اس کے دم پہ پیچھے سے ایک دم لگی ہوتی ہے ناظرین، ایک یعنی نوک لگی ہوتی ہے، وہاں سے اس کو چھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ناظرین یہ کہ یہ بھی سیڈ لیس ہے اور یہ گرم علاقے میں کاشت نہیں ہو سکتی ناظرین۔ اگلی مالٹے کی قسم ہے مورو بلیڈ ناظرین۔ مورو بلیڈ یہ قسم اٹلی سے منگوائی گئی ہے ناظرین۔ یہ قسم ہم ملک پاکستان نے امپورٹ کر کے منگائی ہے۔
اٹلی سے منگوائی ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے گودے کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ناظرین اس کے اندر مالٹا اندر سے سرخ ہوتا ہے، جیسے ہم یہ بہت ہی زیادہ سرخ ہوتا ہے اندر سے۔ سرخ کا مطلب کے لیے ہم کہتے ہیں جیسے ہم نے امرود دیکھے ہوں گے وہ اندر سے سرخ ہیں، اس کا امرود کا کلر تھوڑا ہلکا سرخ ہوتا ہے، لیکن ناظرین یہ مورو بلیڈ بہت زیادہ یعنی گہرا سرخ ہوتا ہے۔ اور مشروبات میں اس کی اپنی خصوصیات ہے، بہترین پیداواری صلاحیت اور تسلسل ساتھ پھل دینے والی قسم ہے، گرم علاقہ جات میں اسے کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین یہ مورو بلیڈ یہ گرم علاقے میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی ہم نے 2 قسموں کا ذکر کیا، 3 کا، وہ ٹھنڈک میں کاشت ہوتی ہیں، یہ مورو بلیڈ یہ گرمی میں بھی گرم علاقوں میں بھی کاشت کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین اگلی ہماری ہے جو قسم آ رہی ہے مالٹے کی، ناظرین اگلی جو قسم ہے وہ ہے اولینڈا ویلنشیا۔ یہ ویلنشیا گروپ والے مالٹوں کے مشروبات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس اہم گروپ میں اولینڈا ویلنشیا نے بہت اچھے نتائج دیے ہیں۔ ویلنشیا لیٹ کو بلحاظ جوس نٹز کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بہتر اقسام اولینشیا اور کرولنشیا کی صورت میں انسٹیٹیوٹ نے متعارف قرار دی ہے۔ ان دونوں اقسام کا پھل کافی دیر یعنی اپریل کے آخر تک پودے پر موجود رہتا ہے، جس سے زیادہ جوس حاصل کر کے اس سے زیر استعمال لایا جا سکتا ہے۔ ویلنشیا لیٹ میں اولینشیا اور کٹرو ویلنشیا کی وسیع پیمانے پر کاشت ترشا و پھلوں کی مصنوعات بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ویلنشیا لیٹ کے سیڈ لیس اقسام کی پیوندی لکڑی بھی شعبہ ہضہ نے منگوائی ہے، جس کے ذریعے اس کو مزید پودے تیار کیے جا سکیں گے۔ ناظرین یہ ابھی ہماری نیو ملک میں آئی ہے اولینشیا، جو کہ اپریل تک اس کا پھل رہ سکتا ہے۔ تو ناظرین اس کی ابھی نئے پودے تیار کیے جا رہے ہیں ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی کے میں، نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، سرگودا روڈ پر۔ ناظرین اس طرح کی یعنی وہ نئی پودے تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ عزوجل اب ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ عزوجل ہم اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترشدہ پھلوں کی افزائش نسل اور نئے بکات لگانا، یعنی اس کو لگانے کا طریقہ، ان کی پیوند کاری جو ہے وہ کیسے ہم کریں گے، اس کے لیے کیا کیا ضروری اقدامات ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ اس میں وہ سب کچھ کا ذکر ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بھائی رؤف احمد چدڑ آپ کو سلام کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔